کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پھر میں اس آیت کے شان نزول کی طرف آؤں گا، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل آیا اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو اس نے اپنے ہاتھ کو اس مسجد کے اندر بلند کیا۔ اب اس مسجد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ تو میرا گواہ ہو جا، تو میرا گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تیرے گھر میں اپنے لیے مدد طلب کی ہے، میری کسی نے مدد نہیں کی، تو اے باری تعالیٰ تو میرا گواہ رہنا۔ جب اس سائل نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت رکوع میں تھے۔ جب حالت رکوع میں تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز بھی نہیں چھوڑی، اپنے ہاتھ کو ایک طرف کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگشت مبارک کے اندر ایک انگوٹھی تھی سونے کی، کہ جب وہ ساتھ تھا، اب آپ کے سامنے بلا تشبیہ و بلا مثال کوئی سائل آتا ہے، ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران ہی وہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اسی مسجد میں کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں نے تیرے نام سے ان سے مدد طلب کی ہے، میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہے نماز پڑھ رہا ہے، حالت رکوع میں ہے اور وہ پیاسا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، جب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی میری مدد کرنے والا تو ہوگا، بلا تشبیہ و بلا مثال جب وہ یہ کہہ رہا تھا، حضرت علی نے اپنا ہاتھ ایسے کیا ہوگا کہ میرے انگلی کے اندر ایک انگوٹھی ہے اور وہ آپ انگوٹھی اتار کے لے جاؤ، اور اس سائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگشت مبارک سے وہ انگوٹھی نکالی اور وہ چلا گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، قرآن کے 4 حصے ہیں۔ اب اس روایت کو اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ڈائریکٹ حضرت علی سے روایت کر رہے ہیں، نہ اس میں عبداللہ بن عباس کا کہہ رہے ہیں، نہ ابو ہریرہ کا کہہ رہے ہیں، کسی صحابی راوی کا نہیں کہہ رہے، فرما رہے ہیں قال علی علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نزل القرآن 4 کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 4 حصوں میں نازل کیا گیا۔ اب سوال ہے کہ 4 حصے کون سے ہیں؟ فرمایا فربع فینا، اس میں جو 1/4 حصہ ہے وہ اہل بیت کی شان میں اترا ہے، اس میں 1/4 حصہ، اس کو 4 حصے کر دیتے ہیں، 25 50 75 اور 100، سمجھ لیں کہ اگر قرآن کے 4 حصے ہیں تو اس میں جو 25% قرآن ہے وہ اہل بیت کی شان میں اترا ہے۔ آگے فرمایا وَرُبَّعَ فِي عَدُوِّنَا، اور جو دوسرا 25% چوتھا حصہ ہے
وہ جو اسلام دشمن تھے ان کے مقابلے میں اترا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَرُبَّهَا سُنَنٌ وَأَمْثَالٌ، اور اس کا جو تیسرا چوتھا حصہ ہے، تیسری چوتھائی ہے، وہ اس کے اندر میرے آقا کی سنتوں کا بیان ہے یا مثالوں کا بیان ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہو، اگر مجھے مچھر کے پر کی مثال کیوں نہ دینی پڑے، وہ میں دے دیتا ہوں۔ آپ تحویل قبلہ کی طرف دیکھیں، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، مثال دی، حالانکہ تحویل قبلہ تھا۔ اب اس قبلہ کے اندر صحابہ کیسے کھڑے تھے، حضور کیسے کھڑے تھے، مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا۔ فرمایا جو تیسری چوتھائی ہے وہ ہے اس کے اندر سنتے بھی ہیں، اس کے اندر امثال بھی ہے۔ چوتھی چیز آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں، احکام ہیں، فرائض ہیں، یہ کدھر ہیں؟ یہ چوتھی چوتھائی کے اندر جا کے بیان ہوا ہے کہ وَرُبَّهَا فَرَائِضٌ وَأَحْكَامٌ۔ پتہ کیا چلا؟ اگر 25% کو دیکھا جائے قرآن کے 30 پاروں میں 6666 آیات ہیں، اگر ان میں دیکھا جائے تو 25% اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی ہے، اور 25% جو اسلام دشمن تھے ان کا بیان ہوا ہے، اور 25% سنت اور مثالوں کا اقرار ہوا ہے، اور 25% فرائض اور احکام کا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا حضرت علی نے قُلْنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، کہ آپ لوگ دشمنوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، سنتوں کو سائڈ پہ رکھ دیں، ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیں، فرائض ہے، احکام ہے، جو بھی ہے، مگر اس قرآن کا جو لب لباب ہے، اس قرآن کا جو عرق ہے، اس قرآن کا جو مرکز و محور ہے، فرمایا قُلْنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، اور اس کے اندر جو قرائم القرآن ہے وہ ہم اہل بیت ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر دشمن، پھر سنن، پھر امثال، پھر فرائض، پھر احکام۔ اب اس حدیث کے اندر سب سے پہلے حضرت علی فرما رہے ہیں قُلْنَا وَرُبَّهَا فِينَا۔ پتہ کیا چلا کہ ابتدا اہل بیت سے ہو رہی ہے، پہلے فرائض کا ذکر نہیں ہوا، پہلے احکام کا ذکر نہیں ہوا، پہلے اسلام دشمن قوتوں کا ذکر نہیں ہوا، پہلے سنت اور مثالوں کا ذکر نہیں ہوا، سب سے پہلے اگر ذکر ہوا ہے تو اہل بیت اطہار کا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت اطہار کا تعلق میرے پیارے مصطفیٰ سے ہے، اور میرے پیارے مصطفیٰ کا تعلق ڈائریکٹ خدا سے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ قرائم القرآن کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں قُلْنَا قَرَائِمُ الْقُرْآنِ، سمجھ لیں اس قرائم سے کریم ہی لے لیں، اس قرائم سے کریم ہی لے لیں۔ اب کریم، جب آپ لوگ دودھ دیتے ہیں اس سے کریم نکلواتے ہیں، جب کریم نکل جاتی ہے تو دودھ بیکار ہوتا ہے۔ سمجھ لو کہ پورے قرآن کا جو مرکز محور ہے، پورے قرآن کی اگر کریم ہے تو وہ اہل بیت اطہار ہے۔ فرماتے ہیں اس قرائم القرآن سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اگر کسی جگہ پہ کسی جوان مردی کی بات ہوئی ہے تو اس میں بھی اہل بیت اطہار ہے، اگر حسن اخلاق کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اہل بیت اطہار ہے، اگر بزرگی کی بات ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی اہل بیت اطہار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اگر جوان مردی میرے حسین نے کیسی دکھائی میدان کربلا میں، آپ کا ایک شہید ہوتا ہے آپ روتے ہیں ساری زندگی، اور حسین کے 72 تن شہید ہو گئے، رویا نہیں، صبر کا پہاڑ بن کے کھڑا رہا۔ لوگ حج کر رہے تھے، حسین اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے میدان کربلا جا رہا تھا۔ جب یہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، اور حالت نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی مبارک اس سائل کو دے دی، جب سائل کو دی اور وہ انگشت میں انگوٹھی لے کے چلا گیا، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جوش میں آ گئے۔ فرمایا یہ میرا علی
حالت نماز میں اور مدد کر رہا ہے سائل کی. فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا دیے, فرمایا اللہم نبیے کا و صفیے کا. میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے ہوں گے کہ میرے یار کیسے ہے, میرا ابو بکر کیسا ہے, میرا عمر کیسا ہے, میرا علی کیسا ہے, میرا عثمان کیسا ہے. میں جس طرف دیکھتا ہوں ابو بکر کو کہتا ہوں سارا مال اٹھا کے میرے قدموں میں لے آتا ہے, عمر کو کہتا ہوں وہ اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے میرے قدموں میں لے آتا ہے, میں عثمان کو کہتا ہوں وہ بڑے بڑے کنویں خرید کے میرے قدموں میں لے آتا ہے. اور جب میں علی المرتضیٰ کو دیکھتا ہوں, میں مکہ سے ہجرت کرتا ہوں, علی میرے بستر پہ سو جاتا ہے. دوستو یہ ڈیفرنس نہ کیا کرو کہ جب علی کی شان بیان ہو رہی ہے تو نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کی شان زیادہ ہے. نہیں, جب ابو بکر کی ولادت کا دن ہوگا آپ کہو گے کہ ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے. جب عمر کی ولادت کا دن ہوگا آپ کہو گے کہ عمر جیسا کوئی نہیں ہے. جب عثمان کی ولادت کا دن ہوگا آپ کہو گے کہ عثمان بن عفان جیسا کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ رجب علی المرتضیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے. آپ ہی کہہ رہے ہوں گے اب علی جیسا کوئی نہیں ہے. جب حضور خوش ہوئے, حضور نے